الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرا محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا یہود و نصارہ کا۔ وہ لوگ ایک تو غلط کام کرتے تھے، لوگوں کو حق نہیں بتاتے تھے، تورات انجیل میں تعویلیں کرتے تھے، غلط تفسیر، غلط ترجمہ، یہ سب کام کر کے وہ چاہتے تھے لوگ ہماری تعریف کریں۔ وہ خود پسندی میں مبتلا تھے، اپنی شہرت چاہتے تھے، دنیا کا مال چاہتے تھے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ تو خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، تم یہ کام نہ کرنا، تم اپنی ذات پر توجہ نہ دینا، تم زبان سے اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک یہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی تبدیلی میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا پہچاننا چاہتے ہو، اس کی مخلوق میں غور و فکر کرو۔ اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ چاند بنایا، یہ سورج بنایا، زمین سے طرح طرح کے پھل نکل رہے ہیں، کتنے خزانے ہیں جو زمین سے نکل رہے ہیں۔ آسمان پر ایک کیسا نظام ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی اور معبود ہے؟ جب نہیں ہے تو اس کی کائنات میں غور و فکر کرو، تمہیں یہ سب چیزیں رب کا پتہ دیں گی۔ ایک پتے کے اوپر کتنی باریک باریک نسیں ہوتی ہیں، اس پتے کو دیکھو، یہ کون بنا رہا ہے؟ دنیا نے جہاز بنا لیا، طرح طرح کی چیزیں بنا لی، لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی مچھر بنانے کا دعویٰ کرے یا چیونٹی بنانے کا دعویٰ کرے، کوئی کارخانہ ہو جو چیونٹی بناتا ہو۔ پورا نظام جو انسان میں موجود ہے وہ اتنی سی چیونٹی میں موجود ہوتا ہے۔ تو عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، جو چیزیں اس نے بنائی ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ فکر کرنا، ایک ساعت غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اس کے کاموں میں، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے بتایا غور و فکر کرتے ہیں، دوسری بات جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے کرنا، ایک ذکر ہوتا ہے سوچ سے کرنا، ایک ذکر ہوتا ہے دل سے کرنا، کہ دل اس کی یاد میں مبتلا ہو، دل اس کو یاد کرتا ہو، دل اس کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہو، دماغ سوچیں، اس کو سوچتی ہو، یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کروٹوں پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی لمحے بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ حق باہو فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد ایہو پڑھایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو سانس غفلت میں گزر گئی وہ موت ہے، جو سانس غفلت میں گزری وہ غفلت میں گزری۔ تو کوئی سانس بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں جانی چاہیے، یہی بزرگوں کا طریقہ تھا۔ فرمایا اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے نام کا ذکر کرنا ہے
اس کی صفات میں غور و فکر کرنا ہے، اس کے افعال میں غور و فکر کرنا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرنا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا کہ اللہ کیسا ہوگا، فرمایا نہیں، اس کے نام کا ذکر کرو، اس کے نام کی تسبیح کرو۔ غور و فکر مخلوق میں کرنا ہے، خلق میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو گے، سوچتے رہو گے، اپنا ایمان کھو بیٹھو گے۔ غور و فکر کرنا ہے، خلق میں کرنا ہے، فکر کرنی ہے تو خلق میں کرنی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ جو اپنے اندر جھانک لیتا ہے، یہ پوری ایک مشین ہے بندے کی، گردن جھکا کر وہ اپنے اندر نہیں دیکھتا، پوری دنیا کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے اندر جھانکو۔ جو اپنے اندر جھانک لیتا ہے، اپنے عیب ختم کر لیتا ہے، اپنی برائیاں ختم کر لیتا ہے، وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اندر جھانک لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ کو ہر لمحے یاد کرنا ہے۔ انسان کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، اللہ کو سوچنا بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، مصلی پر، جا نماز پر نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو سوچتا ہے، اس کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے، اور یہ کامل عبادت ہوتی ہے کہ بندہ ہر لمحے ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے کوئی چیز بھی عبث بیکار نہیں بنائی ہے، پاک ہے تو، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ کچھ باتیں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے، اس سے غفلت نہیں کرنی، اس کی کائنات پر غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔